نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بیش بہا شکر و فضل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی اور مالک دو جہان باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اج غیبت دے متعلق چند گزارشات تھوڑے سامنے رکھاں دے۔ ایک تو ہے غیبت کرنا اور ایک ہے غیبت سننا۔ اسی سمجھنے ہیں کہ غیبت کرنا صرف گناہ ہے، لیکن غیبت سننا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ اور ایک بات کہ غیبت ہے کہ غیبت نسی غیبت سمجھ دے ہی نہیں۔ ساڈا یہ سوچ نظریہ یہ ہے بھی جڑی گل سنی سنائی ہے یا جڑی گل ہے میں تے او کیتی اے غیبت نہیں ہوندی، اسے دا نام ہی غیبت ہے۔ یعنی جڑی گل سنی ہوئے، جڑی گل ہوئے اس نو کسے دوجی جگہ تے او جے متعلق گل کیتی جا رہی او موجود نہ ہوئے، او دی غیر موجودگی دی اندر ہوئی گل کیتی جائے، اس دا نام ہے غیبت۔ اور یہ کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اور او گل جڑی نہ ہوئی ہوئے کیتی جائے اس نو بہتان آکھیا جاندا ہے، غیبت نہیں ہوندا۔ اور اسی یہ سمجھ کے بھی میں تے او گل کیتی جڑی ہوئی ہے، میں کڑی وعدو کیتی ہے، اپنی جان چھڑا لینے ہیں، اسے دنا غیبت ہے اور بڑا سخت گناہ ہے۔ اور غیبت سننا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی دی عزت بچائے گا، اس عزت بچانے تو مراد یہ ہے کہ جدو کسے موقع تے اس دی غیبت کیتی جا رہی ہے اور تو اتھے موجود ہے تے ہن تو اس دی غیبت نہ ہون دے، وہ جڑا غیبت کردا پیا اس نو روک، نہ سن نہ اس نو کرن دے۔ یہ مراد عزت بچانے دا فرمایا۔ جڑا بندہ اپنے بھائی دی عزت بچائے گا، قیامت والے دن اللہ اس دے چہرے نو جہنم دی اگ تو دور کر دے گا۔ یعنی تو کسے بھائی دی غیبت نہ سن اور کرن والے نو کرن وی نہ دے، اس طرح تو اپنا جڑا بھائی تیرا موجود نہیں او دی عزت بچائیں دا، اور حشر والے دن اللہ تیرا چہرہ جہنم دی اگ تو بچائے دا۔ اور ایک روایت دے اندر یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے بھائی دی عزت بچائے، قیامت والے دن اللہ اس تو اپنا عذاب دور کر دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، سرکار نے فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فرماندا ہے ساڈے رحم و کرم دے ذمے ہے کہ اسی ایمان والیاں دی مدد کریے اس وقت جدو مدد دی بڑی لوڑ ہوے دی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا دے اندر اپنے بھائی دی عزت بچائے گا، اللہ قیامت والے دن ایک فرشتہ بھیجے گا، او فرشتہ اس نو جہنم دی اگ تو بچائے گا۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب ہے کہ تو دنیا دے اندر اپنے بھائی دی عزت محفوظ رکھ، او دی عزت تار تار نہ ہون دے، او دی عزت بچا لے۔ حشر والے دن اللہ تیرے واسطے ایک فرشتہ بھیجے گا اور او تنو جہنم دی اگ تو بچائے گا۔ اور سیدنا سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد محترم دے حوالہ دے نال روایت فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسے مومن نو کسے منافق تو بچا لیا۔ منافق اور منافقت، منافق آخدے نے اس بندے نو جڑا میرے منہ تے میرا ہے، تیرے منہ تے تیرا ہے، میری گل تنو جا کے کرے دا، تیری گل آ کے میرے نال کرے دا، یعنی ایک دوجے دی گل دوجے تک پہنچاندا ہے، اس نو آخدے نے منافق۔ اور حقیقی منافق او سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے سن کہ جڑے مسلماناں نال بھی سچے سن تے کافراں نال بھی سچے سن۔ مسلماناں کول آندے سن تے آخدے سن اسی تواڈے نال ہاں، تے کافراں کول جاندے سن تے آخدے سن اسی تواڈے نال ہاں۔ اسی تے مسلمانوں نال ٹھٹھا مذاق کرنے واسطے گئے ساں،
اسی تو انہاں دی گلاں سننے واسطے گئے ساں بھی آکھدے کی نے سچی مچی اسی دلوں تواڈے نال ہاں او نے منافق اور منافقت دو منہ سپ ہوندا منافق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقت دی مثال ایک چوہے دی طرح دیتی ہے او چوہا علماء کرام فرماندے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال کیوں دے کے فرمایا کہ کوئی خاص قسم دا چوہا ہے اس دی خاصیت یہ ہوندی ہے کہ او دے دو پاسے کھڈا ہوندی یعنی اس دی کھڈ جڑی ہوندی ہے دو پاسے منہ ہوندا ہے جی ایک پاسوں بلی آئیے تو وہ دوڑ کے دوجے پاسوں نکل جاتا ہے فرمایا اس واسطے سرکار نے اس چوہے دی مثال دیتی کہ منافق اس چوہے دی مثال ہے یا دو منہ سپ دی مثال ہے اور اس زمانے دے اندر بھی منافقت اس شے نو آکھیا جاندا ہے کہ ایک دی گل جا کے دوجے کول دسنا دوواں کول اپنے آپ نو سچا ثابت کرنا کہ میں تیرے نال ہاں اس نو جا کے آکھنا میں تیرے نال ہاں اس دی گل جا کے اس نو دسی اس دی گل جا کے اس نو دسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنے مومن بھائی نو کسے منافق کو بچائے دا اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جیڑا قیامت والے دن اس دے گوشت نو جہنم تو بچا لے گا اور اس مومن دا منافق تو بچانے دا مراد یہی ہے کہ جس جگہ تے اس کی مخالفت کیتی جائے جس جگہ تے اس کی غیبت کیتی جائے اس کی چغلی کیتی جائے او بندہ اس کی چغلی ہون نہ دے پہلوں تے چغلی کرنے والے نو روک لے اگر روک نہیں سکتا تے کم از کم خود چغلی سنے نہ اٹھ جائے اس دی چغلی سنے نہ اس طرح اپنے مسلمان بھائی دی عزت بچائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتہ بھیجے گا جیڑا اس نو جہنم تو بچائے گا اس دے گوشت نو جہنم تو بچائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان نو رسوا کرنے واسطے کوئی گل آکھی یعنی کوئی ایسی گل منہ وچوں کڈی زبان وچوں کڈی جیدی وجہ تو دوسرے مسلمان دی عزت گھٹ ہو جائے او معاشرے دے اندر شرمسار ہوئے رسوا ہو جائے او دی عزت برقرار نہ رہندی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ قیامت والے دن جدو او بندہ پل صراط تو گزرے دا اللہ پل صراط تے روک لوے دا اس نو پل صراط تو گزرن نہیں دیتا جائے دا اسی سارا دن پتہ نہیں کتنے لوگاں نو شرمسار کرنے ہاں چھوٹی چھوٹی گل تو دوسرے بندے نو شرمسار کرنے ہاں اور میں کدی کدی حیران ہونا بھئی ساڈے کچھ دوست ایسے بھی نے اسی بھی ایسے معاشرے وچ ہاں اکو جہی ہاں کہ اتوں درس سنیا تے باہر نکلدیاں کسی نہ کسی نو شرمسار کر کے نکل جاندے نے یعنی مسجد وچ اٹھیاں بعض اوقات ان بھی ہوندا ہے کہ مسجد دروازے چ نکلن تو پہلوں کوئی نہ کوئی گل ایسی کردے نے جدی وجہ تو دوسرے مسلمان دی بڑی دل آزاری ہوندی ہے وہ بڑا شرمسار بڑا شرمندہ ہوندا ہے تے اس بات دا احساس نہیں کردے بھی اللہ دے گھر وچوں آیا نماز بھی پڑھی ہے تے اجے مسجد دے دروازے وچوں نکلے بھی نہیں خدا را بڑا سخت گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پل صراط روک لوے دا پل صراط تو گزرن نہیں دے دا اور فرمایا او پل صراط تے او گل جڑی اس نے دنیا دے اندر کیتی سی کسی دوسرے مسلمان کو شرمسار کرنے واسطے جتنی دیر تک اس دی سزا بھگت نہ لوے دا اتنی دیر تک اللہ اس نو پل صراط تو جان نہیں دین لگا ہن پل صراط کتنا مشکل مقام ہے تلوار تو زیادہ تیز ہے وال تو زیادہ باریک ہے ایک تے اس تو گزرنا ویسے ہی محال ہے اور پھر اللہ پاک روک لوے دا کتنی دیر روکی رکھے دا یہ اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے اوتھے تے بندہ انسان گزر جائے نا یہ بڑی غنیمت ہے بہت بڑی غنیمت ہے کہ انسان خیریت نال پل صراط گزر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط ایسی چیز ہے کہ لوگ دائیں بائیں جہنم دے وچ ڈگدے ہوندے چاراں پاسے تھلے جہنم ہے اور جہنم دے اتوں پل صراط ہوے دی وال تو زیادہ باریک تلوار تو زیادہ تیز اور پھسلن اتنی ہوے دی کہ کوئی سنبھلے دا اور او سنبھلے دا جس نو رب سنبھالے دا وگرنہ کوئی بندہ پل صراط تے سنبھل نہیں سکدا چاہے جائے کہ اس نو پل صراط تے روک لیا جائے بہرحال غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے غیبت سننا اتنا ہی گناہ ہے کوئی یہ سمجھے بھی میں غیبت سنی ہے تو میں کیڑا گناہ کیتا میں کیڑی مخالف گل کیتی یہ اتنا ہی گناہ ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بندہ بچائے اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا التجا کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے سن سنا کے مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین